کیا آپ تصور کر سکتے ہیں اتنی دولت کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک پوری جماعت چاہیے تھی، اتنا سرمایہ کہ زمین نے خود اس کے بوجھ سے انکار کر دیا۔ مگر آج وہ کہاں ہے؟ نہ وہ سونے کے ڈھیر رہے، نہ وہ غرور، صرف باقی رہ گئی تو ایک دہشت ناک خاموشی اور مٹی کی گہرائی۔ یہ کہانی اس شخص کی نہیں جو صرف امیر تھا، بلکہ اس کی ہے جس نے خدا کی نعمتوں کو اپنی کوشش سمجھا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم تاریخ کے اس سیاہ گڈھے میں اترنے والے ہیں جہاں قارون اپنے خزانوں سمیت دفن ہوا تھا۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ اور سرمایہ دار گزرے ہیں، لیکن قارون کا نام تکبر اور بدنصیبی کی اس انتہا پر ہے جہاں انسان اپنے آپ کو مخلوق نہیں بلکہ مالک سمجھنے لگتا ہے۔ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، اسے اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو ایک انسان کا خواب ہوتا ہے، مگر وہی دولت اس کے لیے عذاب بن گئی۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کے ہنر کا نتیجہ ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے ایک علم والا شخص لعنت کا نشان بن گیا۔ قارون کوئی معمولی شخص نہیں تھا۔ روایات کے مطابق وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور توریت کا ماہر تھا۔ شروع میں وہ ایک محتاط اور عبادت گزار شخص نظر آتا تھا، لیکن جیسے ہی اس پر دولت کے دروازے کھلے، اس کی نیت بدل گئی۔ اللہ نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا ایک پوری فوج کے لیے مشکل تھا۔ تصور کریں، صرف چابیوں کا یہ حال تھا تو خزانے کتنے ہوں گے؟ سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات کے ڈھیر اس کے محل میں لگے رہتے۔ اس کا لباس اور اس کی سواری دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے۔ لوگ کہتے، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ لیکن دنیا کی چمک نے قارون کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ جب انسان کے پاس حد سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ دو راہوں پر کھڑا ہوتا ہے، شکر یا تکبر۔ قارون نے تکبر کا راستہ چنا۔ جب اس کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھایا، قارون اتنا نہ اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو دولت اللہ نے دی ہے اس سے آخرت بناؤ اور لوگوں پر احسان کرو، تو اس کا جواب انتہائی سخت تھا۔ قارون نے گردن اکڑ کر کہا، یہ سب تو مجھے میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، اس میں کسی کا کوئی احسان نہیں۔ یہ وہی جملہ تھا جس نے اسے ابلیس کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اس نے یہ بھلا دیا کہ علم دینے والا اور رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس نے اپنی عقل کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اپنے مال کا حصہ غریبوں کو دو، تو قارون کے دل میں جلن پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اتنی محنت سے جمع کیا ہوا مال وہ کیوں بانٹے؟ یہاں سے اس نے ایک خطرناک سازش رچی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک جھوٹا الزام لگانے کے لیے ایک عورت کو رشوت دی تاکہ وہ بھری محفل میں ان پر بہتان لگائے۔ وہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بھری محفل میں جب اس عورت سے سوال ہوا تو اس کا ضمیر جاگ گیا اور اس نے سچ بول دیا کہ قارون نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے پیسے دیے تھے۔ قارون کی سازش اسی پر الٹ گئی۔ ایک دن قارون نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پوری شان و شوکت کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ اپنے بہترین لباس، ہزاروں غلاموں اور سونے سے لدی ہوئی سواریوں کے ساتھ شہر میں نکلا۔ یہ اس کے غرور کی انتہا تھی۔ لوگ اس کی دولت دیکھ کر دیوانے ہو رہے تھے۔ نیکی پر چلنے والے لوگ کہہ رہے تھے، نادان ہو تم، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے۔ مگر قارون کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا یہ اقتدار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے زمین پر اکڑ کر چلنا شروع کیا، یہ بھول کر کہ زمین کا اصل مالک اوپر بیٹھا ہے۔ فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایک ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اور پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ اچانک زمین لرزنے لگی،
قارون جو کچھ دیر پہلے اپنی دولت پر ناز کر رہا تھا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین پھٹنے لگی۔ قارون نے اپنے خزانوں کی طرف دیکھا، اپنے مرد مجاہد دوستوں کو پکارا، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ قارون اپنے محل، اپنے سونے کی اینٹوں اور اپنی تمام دولت سمیت زمین میں دھسنے لگا۔ وہ چلایا، گڑ گڑایا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ زمین نے اسے اور اس کے تمام غرور کو نگل لیا۔ جہاں چند لمحے پہلے ایک عظیم الشان قافلہ تھا، وہاں اب صرف دھول اور مٹی تھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ جب وہ پکڑتا ہے تو نہ کوئی علم کام آتا ہے اور نہ ہی چابیوں کے وہ ڈھیر۔ قارون کا انجام ہمیں ایک بڑا سبق دیتا ہے۔ دولت ہونا برا نہیں، لیکن دولت کو اپنی عقل کا نتیجہ سمجھنا اور اس پر تکبر کرنا ہلاکت ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جب ہم اپنے بینک بیلنس اور جائیداد پر فخر کرتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب عطا ہے، ذاتی کمال نہیں۔ جو لوگ کل تک قارون جیسا بننا چاہتے تھے، اس کے انجام کو دیکھ کر کہنے لگے، شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچا لیا۔ یاد رکھیے، رزق دینے والا اللہ ہے اور وہ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ اپنے دل میں تواضع یعنی ہیوملٹی پیدا کریں اور اپنے مال میں غریبوں کا حق پہچانیں۔ کیا ہم اپنے مال سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ہم بھی کسی قارونی راستے پر چل پڑے ہیں؟ سوچئے ضرور۔